نمازوں سے فراغت پر دو حالتیں ہیں. ایک نمازیں وہ ہیں جن کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، جیسے فجر اور عصر. اس وقت آپ وظائف، اوراد، استغفار، تسبیحات، دعائیں سب پوری کر لیں. کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد مؤقت سنن ہیں، جیسے مغرب کے 3 کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اقدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ و فعلہ. بہر شرع کنز نہر تبیین، پیغمبر کے قول فعل سے اس کی تائید ہوئی اور تاکید آئی ہے. یہ عام نماز نہیں ہے، بہت ضروری نماز ہے. اس لیے فقہاء اور محدثین دونوں متفق علیہ ہیں کہ طویل تسبیحات یا ذکر، استغفار، دعائیں وہ مؤخر کر دی جائے. فرضوں کے بعد اللہم انت السلام صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ کہتی ہے او بمقدارہا، یا اس جیسی. ابن الحمام کہتے ہیں یزداد قلیلا و یکثر کثیرا، کبھی بڑھتا بھی تھوڑا سا ہے، کبھی کم بھی ہو جائے گا. جگہ بدل کے سنتیں پڑھ لے، اور سنتوں کے بعد تسبیحات، اوراد، وظائف، استغفار جو بھی معمول ہے وہ پڑھ لی جائے. سنتیں چھوڑ کر فرضوں کے بعد بیٹھے رہنا زمانے کا غوث اعظم کیوں نہ ہو، فقی کبیر کیوں نہ ہو، فحش غلطی پر ہے. اس کو نہ دیکھیں کتنی بڑی ہستی بیٹھی ہوئی. ان ہستیوں سے بھی بات ہوئی ہے، میدان خالی نکلا ہے، اور ان سے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہ لکھ چکی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں. ہندوستان میں علم حدیث انہوں نے متعارف کیا ہے. انہوں نے کہیں لکھ دیا ہے کہ ایک حیثیت اس کی ہے، ایک حیثیت اس کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید کچھ نرمی کرتے ہیں. تو حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ فرمایا کرتے تھے شاہ صاحب سے پہلے کسی نے اتنی کمزور بات نہیں لکھی. سارا جہان لکھتا ہے کہ پہلے سنتیں ہیں اور پھر نوافل. ایک بڑے ادارے میں ہمارے ایک استاذ تھے، وہ اس طرح بیٹھے رہتے تھے. جب ان کا جی چاہتا تھا تو اٹھ کے سنتیں پڑھتے تھے. ایک دن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت سب کتابوں میں ہے کہ پہلے سنت مؤکدہ پڑھی جائے اور پھر تسبیحات پڑھی جائے. تو انہوں نے ارشاد صحیح تھا نہیں فرمایا، تلخی سے فرمایا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، یہاں کا جو بانی و مبانی شیخ الکل محدث العالم مولانا یوسف بنوری تھا، وہ ہر اعتبار سے آپ سے بڑا تھا. میں نے کہا یہ ان کی کتاب ہے، اس سے کیا لکھ رہے ہیں کہ فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے اس پر کہ پہلے سنت ہو اس کے بعد اوراد ہو. سنتوں سے پہلے وظیفے پڑھنے سے سنت کا عمل خراب ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، خیال نہیں تھا. اس میں علماء کے پھر 2 قول ہیں. اگر کوئی شخص بیٹھ کے پہلے تسبیحات پڑھ لے پھر اپنی مرضی سے اٹھ کے سنتیں پڑھے. ایک قول یہ ہے کہ سنتیں فوت ہو گئی، اب یہ نفلیں پڑھ رہا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سنت ہی پڑھے گا جب بھی پڑھے، لیکن خلاف سنت طریقے سے، جیسے جنازے کے ساتھ ماتم ہو رہا ہو یا ولیمے میں ڈول بج رہا ہو. ولیمہ بھی سنت، جنازہ لے جانا بھی، لیکن یہ جو نوحہ ہے یہ حرام ہے، اور یہ جو ولیمے میں ڈانس اور ڈول ہے یہ حرام ناجائز. مثال دی فقہاء نے واقعہ، یہ ولیمے میں گانا بجانا. ولیمہ سنت، یہ کام غلط. جنازہ سنت اور فرض، قبرستان لے جانا، لیکن نوحہ اور ساتھ ماتم کرنا، منہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا خلاف شرع. محقق ابن الحمام، ابن نجیم، ابو بکر کاسانی، ہمارے ہندوستان کے تمام اکابر کا یہی فیصلہ ہے کہ سنن مؤکدہ پہلے ہیں اور تسبیحات، اوراد، وظائف بعد میں ہیں.